السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قبر پر فاتحہ کس طرح پڑھنی چاہیے؟ قبرستان میں داخل کس طرح ہونا چاہیے؟ قبرستان میں داخل ہوتے وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ قبرستان میں قرآن ساتھ لے جانا کیسا ہے؟ قبرستان میں قرآن کو بلند آواز سے پڑھنا کیسا ہے؟ اور قبر پر کس طرف کھڑا ہونا چاہیے؟ قبر پر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا کیسا ہے؟ بہت سارے لوگ قبرستان جاتے ہیں تو چند غلطیاں کرتے ہیں جن کی وجہ سے گناہ گار ہوتے ہیں۔ تو وہ کون سی غلطیاں ہیں جن سے ہم نے بچنا ہے؟ بہت سارے لوگ محرم الحرام کے مہینے میں اپنے اعزا اقارب کی قبروں پر جاتے ہیں فاتحہ خوانی کے لیے، تو ان غلطیوں سے ہم نے بچنا ہے۔ 10 محرم الحرام کے دن قبرستان جانا کیسا ہے؟ اس پر ہمارا ایک مستقل کلپ موجود ہے۔ تو کسی صاحب نے پوچھا کہ فاتحہ خوانی کرنے کا مکمل اور صحیح طریقہ کیا ہے؟ تو آج کی اس ویڈیو میں یہ تمام تر باتیں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ آپ سے التماس ہے اسی طرح کے اہم مسائل کی معلومات کے لیے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ معزز ناظرین، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ قبرستان میں جا کر قرآن پڑھنا یا پھر غائبانہ طور پر قرآن پڑھ کے ایصال ثواب کرنا بالکل جائز ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان قبرستان جا کر ہی مردوں کے لیے دعائے مغفرت کرے، ان کے لیے ایصال ثواب کرے۔ جہاں بھی ہے وہاں سے بھی وہ ایصال ثواب کر سکتا ہے۔ البتہ قبرستان جانا زیادہ بہتر اس لیے کہ قبرستان جانا بار بار یہ انسان کو اس کی موت یاد دلاتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تم قبروں کی زیارت کیا کرو، اس لیے کہ قبر کی زیارت کرنا یہ تمہیں موت یاد دلاتا ہے۔ اس لیے قبرستان جا کر اپنے اعزا اقرب کی قبروں پر جا کر فاتحہ خوانی کرنی چاہیے ان کے ایصال ثواب کے لیے، اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے۔ اب یہ ہے کہ فاتحہ خوانی کس طرح کرنی چاہیے، تو اس کا کوئی مخصوص طریقہ قرآن و احادیث سے ثابت نہیں ہے۔ انسان کو قبرستان میں جا کر جو کچھ یاد ہو وہ پڑھ لینا چاہیے۔ البتہ بعض روایات میں ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے فضائل یا سورہ اخلاص پڑھنے کے فضائل یا اسی طرح سورہ یاسین پڑھنے کے فضائل بھی احادیث میں ثابت ہیں کہ انسان جب قبرستان جا کر سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے ہر حرف کے بدلے میں مردے کے لیے نیکی لکھی جاتی ہے، اور جب قرآن پاک کی سورہ یاسین کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس دن قبر والوں سے عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ قبرستان میں جا کر ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ اخلاص، اور اگر سورہ یاسین یاد ہے تو وہ پڑھ لینا چاہیے، یا پھر حسب سہولت یا حسب استطاعت جو یاد ہو اچھے طریقے سے وہ پڑھ کر ان کے لیے ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ اب یہ قبرستان میں داخل کس طرح ہونا چاہیے، تو قبرستان میں باادب طریقے سے داخل ہونا چاہیے۔ وہاں اپنی آواز کو پست رکھنا چاہیے، اپنے قدم کو اٹھا کر چلنا چاہیے، اور قبرستان میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے: السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاسر۔ اے قبر والو، تم پر سلامتی ہو، اللہ ہماری اور تمہاری بخشش کرے، تم ہم سے سبقت لے گئے ہو، ہم بھی تمہارے پیچھے آنے والے ہیں۔ اب قبرستان میں جب داخل ہو جائیں تو داخل ہوتے وقت قبر پر کس طرف کھڑا ہونا چاہیے، تو کسی طرف بھی آپ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ قبر پر اس طرح کھڑے ہوں کہ آپ کی پشت قبلے کی جانب ہو اور آپ کا منہ قبر کی طرف ہو، اس لیے کہ جب مردے کو قبر کے اندر رکھتے ہیں تو اس کا رخ قبلے کی طرف کر دیتے ہیں، اس لیے ہمارا رخ اب مردے کی طرف ہونا چاہیے، اور وہ اس صورت میں ممکن ہے کہ جب ہماری پشت وہ قبلے کی طرف ہو۔ اب قبرستان میں قرآن لے جانا بھی جائز ہے، قرآن کو بلند آواز سے پڑھنا بھی جائز ہے، اور قبرستان میں اگر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی ہے، ویسے یہ ہے کہ انسان کو دل میں دعا کر لینی چاہیے، اور اگر قبر پر ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا ہے تو پھر اس کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ قبلے رو ہو کر ہاتھ اٹھا کر اپنے مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ اس لیے ہمیں کوئی دن مخصوص نہیں کرنا چاہیے کہ فلاں دن ہم قبرستان میں جائیں گے۔ البتہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک روایت ہے کہ والدین کی قبر پر جمعہ کے دن جایا کرو، اس لیے کہ جب جمعہ کے دن انسان والدین کی قبر پر جاتا ہے تو وہ والدین کا اطاعت گزار لکھا جاتا ہے۔ تو کسی بھی دن آپ جا سکتے ہیں، محرم الحرام کے دنوں کا التزام کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔